گفتگو کو معنون کر دوں کسی عنوان سے، تو آج کے بیان کا عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ اس لیے کہ دائیں بائیں سے ہونے والے پراپگنڈے میں خاص طور پر مغربی تعلیمی اداروں میں اسلام کے امیج کو ڈائنامیٹ کرنے کے لیے یہ پراپگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کا کوئی باوقار مقام نہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اس مظلوم جنس کو دنیا کے کسی نظریے نے وہ عزت عطا نہیں کی جو اسلام نے عزت عطا کی۔ بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دی جاتی تھی، اسلام نے صرف اس کو زندگی کا حق ہی نہیں دیا بلکہ یہ مقام عطا کیا کہ بیٹی کے احترام میں، فرط شفقت میں خود اسلام کا قائد اعظم امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی سوختنی بھی نہیں ہے، فروختنی بھی نہیں ہے، نہ یہ زندہ درگور کرنے کے قابل ہے، نہ یہ منڈی کا مال ہے کہ اس کی بولی لگائی جائے اور اس کو بیچا جائے۔ بیٹی قابل احترام ہے اور قابل رحم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس باپ کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہوں وہ ان کا اچھا نام رکھے، انہیں تعلیم و تربیت دے، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو انہیں اپنے اپنے گھروں میں آباد کر دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس باپ نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ہو اس کو بتا دو کہ حشر میں وہ میرے اتنا قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اگرچہ آج میرے سامعین میں میری مائیں بہنیں اور میری بیٹیاں نہیں ہیں، لیکن میرے بیٹیوں کے بھائی تو ہیں، میری بہنوں کے بھائی تو ہیں، میری بیٹیوں کے باپ تو بیٹھے۔ میں ان کی وساطت سے اور کیسٹوں کی وساطت سے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مغرب نے عورت کو کھلونا بنایا ہے، عورت کی تصویر کو بزنس پوائنٹ پر رکھا ہے، لیکن اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ جنت کی حوریں بھی اس کی عفت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی زندگی کے 4 مرحلے، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے اور یہ ماں۔ عورت
بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے اور ماں ہوتی ہے. عورت ڈانسر نہیں ہوتی. اور خدا نخواستہ جب کوئی عورت ڈانسر ہو جائے تو وہ عورت نہیں رہتی، وہ غلاظت کا مجسمہ رہ جاتی ہے، وہ بدبو کی بوری رہ جاتی ہے، وہ گندگی کا ٹینک رہ جاتی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب بیٹی ہے تو اس کے سر پہ عفت کا دوپٹہ ہے، عورت جب بہن ہے تو اس کے سر پہ عصمت کی چادر ہے، عورت جب بیوی ہے اس کے جذبات میں وفا کی بلندیاں ہیں، عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے. لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ اسلام عورت کو چراغ خانہ دیکھنا چاہتا ہے، شمع محفل نہیں دیکھنا چاہتا. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ اسلام سے یہ گنجائش نکالے کہ عورت کو شمع محفل بنایا جائے، یہ ہرگز نہیں ہوگا. میرے عزیز دوست، تاریخ نے یہ اعزاز بھی عورت کو بخشا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وحی کی آواز سننے والی ایک عورت، جبرائیل کی زبان سے سب سے پہلے وحی کی آواز رحمت للعالمین نے سنی، اور پھر محبت وحی سرکار دو عالم کی زبان سے سب سے پہلے وحی کی آواز ایک عورت نے سنی، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے. حبیب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلا سبق ملا، پہلا سبق لے کر ہرا کی خلوتوں سے جب روح الامین نے فرمایا اقرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نے تو کسی استاد سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا. تو حضرت روح الامین نے آفاقی پروگرام کے مطابق محبوب خدا کو اپنی آغوش امانت میں لے کر نیچا، پھر آغوش میں لیا، پھر آغوش میں لیا، اور پھر فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھنا شروع فرما دیا. یہ آغوش میں لینا جو تھا اسی میں وہ بات ہو گئی جس کے متعلق ایک اور مقام پہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. میرے محبوب، ہم
نے روشنیوں اور اجالوں کو تیرے سینے میں اتار دیا، ہم نے روشنیوں کو تیرے سینے میں اتار دیا۔ اگرچہ آپ نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ تو امی تھے، آپ تو امی تھے، آپ کسی کے شاگرد نہیں، لیکن ہم نے آپ کو یہ مقام عطا کیا کہ ساری کائنات کو آپ کا شاگرد بنا دیا۔ قیامت تک جس کسی کے ہاں جو بھی علمی فیوز پہنچیں گے وہ تیرے ہی قدموں کی برکت سے۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، آپ تو کسی کے شاگرد نہیں تھے، لیکن ہم نے قرآن کو نور بنا کر تیرے سینے میں اتار دیا۔ کس کو؟ پشاور کے دوستو، کس کو نور بنا کر؟ قرآن نور ہے نا۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے قرآن کو نور بنا کر تیرے سینے میں اتار دیا۔ نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم جس پہ چاہتے ہیں یہ فضل کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حق تعالی نے آیات بینات کو روشنی سے تعبیر کیا، نور سے تعبیر کیا۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، اسی کی تعبیر ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ بات تو ہو رہی ہے قرآن کی، لیکن اجمی فنکاروں کو داد دیجئے، چور بازاری کے کتنے نفیس ماہر ہیں، انہوں نے اس تعبیر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت و بشریت کا انکار کر دیا، حالانکہ بات کتاب اللہ کی ہو رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع فرمایا، لیکن پڑھنے میں ذرا تیزی تھی، زبان میں ذرا تیزی تھی۔ حق تعالی نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، لا تحرک به لسانک لتعجل به، محبوبم زبان جلدی کیوں چلاتے ہیں آپ، تیزی کیوں کرتے ہیں؟ خداوندہ کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف رہ نہ جائے، روح الامین کی زبان سے قرآنی آیات کو اپنے حافظے میں محفوظ کرنے کے لیے جلدی پڑھتا ہوں۔ حق تعالی نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بیانا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف چھوٹ جائے؟ میرے محبوب، قرآن کو آپ کے دل میں اتارنا بھی ہماری ذمہ داری، پھر آپ کی زبان سے جاری کروانا بھی ہماری ذمہ داری، اور پھر قرآن کے مفاہیم و معانی اور حکمت و بلاغت کے ساتھ آپ کی زبان سے بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری۔
پہلا سبق لے کر حرا کا خلوت نشین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین والمعصومین گھر تشریف لائے ہیں اور اپنی رفیقہ حیات سے فرماتے ہیں انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے تو جان کی فکر ہے، ہیبت تھی، روب تھا وحی کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر سنسنی تاری تھی، پسینہ آیا ہوا تھا، فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھ پہ کمبل ڈال دو، مجھ پہ کمبل ڈال دو، مجھ پہ چادر ڈال دو۔ دنیا کی وہ خوش نصیب خاتون، دنیا کی وہ خوش نصیب خاتون جس کی بیوگی یوں آباد ہوئی کہ کسی کی دوشیزگی بھی اتنی آباد نہ ہو سکے، چادر لائی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کمبل ڈالا، سرہانے بیٹھ گئی، فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ مجھے اللہ کی قسم، او میرے سرتاج اللہ کے محبوب، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا وارث کون ہے، ناممکن ہے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے، مجھے اس کی جلالت کی قسم کہ خدا آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں۔ صلہ رحمی کے کیا معنی ہے؟ توڑنے والوں سے جوڑنا، جوڑنے والوں سے جوڑنا نا، جو آپ سے توڑے آپ ان کے ساتھ جوڑے، یہ صلہ رحمی ہے۔ آپ توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں، آپ لوگوں کے دکھوں میں ساتھ دینے والے ہیں، لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان تک پہنچانے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں اور حق و صداقت کا پرچم بلند کرنے والے ہیں، تو ایسے اخلاق والے کبھی نقصان نہیں اٹھایا کرتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خدیجہ کے یہ جملے اس دکھوں کے زمانہ میں، خدیجہ کے یہ جملے میری ڈھارس بندھاتے تھے، میری حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ساری دنیا بھی اگر دوست بن کر میرا ساتھ دیتی تو میرے دل کو اتنی تسلی نہ ہوتی جتنا خدیجۃ الکبریٰ کے ان جملوں سے میرا دل مطمئن ہو جایا کرتا تھا، تسلی ہو جایا کرتی تھی، ڈھارس بندھ جاتی تھی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وحی کی آواز سننے والی بھی ایک عورت، صرف سنا نہیں اپنایا بھی، اسے ایکسپٹ کیا۔ رسول کے موقف پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی ایک عورت، اور پھر رسول اللہ کی آن پر سب سے پہلے جان دینے والی بھی ایک عورت، سب سے پہلی شہید، شارع شہادت کا سنگ بنیاد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں دنیا کفر کے آدم خوروں نے پکڑ کر رسیوں سے جکڑ دیا اور دونوں پاؤں دو جانوروں کے ساتھ باندھ دیے، اور پھر
دنیا کفر کا آدم خور لیڈر ابو جہل حضرت سمیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے اب بتاؤ جان بچاؤ گی یا ایمان؟ سمیہ کہتی ہے ابو جہل یہ جان تو آنی جانی ہے، اسے کون بے وقوف بچاتا پھرے؟ صرف ایک جان ہے، اگر مجھے خدا قیامت تک زندگیاں دیتا جائے تو میں ہر زندگی رحمت للعالمین کے موقف پر قربان کر دوں۔ جان دے دوں گی لیکن رحمت للعالمین کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ دل کی گہرائیوں سے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسلام کی تاریخ میں پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے عزیز دوست، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف پر ایمان لانے والی بھی سب سے پہلے ایک عورت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف پر جان دینے والی بھی ایک عورت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک بڑے باپ کی بیٹی ہیں، بڑے باپ کی بڑی بیٹی، بڑے باپ کی۔ کبھی کبھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عائشہ تشریف لاتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا جان آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں، آپ میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمانے لگے بیٹی اس لیے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ تو میری ماں بھی تو ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئی، فرمانے لگی ماں ہوں؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میری بیٹی کی حیثیت سے تو تو میری بیٹی ہے، لیکن میرے آقا کی اہلیہ کی حیثیت سے تو تو میری ماں ہے نا، تو میں اس لیے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ تو رحمت للعالمین کی آبرو ہے۔ بڑے باپ کی بڑی بیٹی ہے اور عظیم شوہر کی عظیم بیوی ہے۔ 2210 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے امت تک پہنچی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی حافظہ ہے، اور تمہیں سب سے پہلے قرآن کو حفظ کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ ہزاروں صحابہ کی استاد ہیں، اور شریعت محمدی کا نصف سے زیادہ حصہ حضرت عائشہ کے ذریعے امت تک پہنچا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اگر اسلامی انقلاب نے ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، خالد و معاویہ، عمرو بن عاص و سعد بن ابی وقاص، سلمان و بلال جیسے عظیم مرد پیدا کیے ہیں، تو اسلامی انقلاب نے خدیجہ و عائشہ، حفصہ و زینب، ام حبیبہ جیسی، زینب رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ جیسی وہ عظیم خواتین بھی پیدا کیے ہیں کہ جن کے کردار کی پاکیزگی پر جنت کی حوریں بھی رشک کرتی ہیں۔ میری ماں اور میری بہنوں اور میری عزیز بیٹیوں، بے شک اسلام نے آپ کو چراغ خانہ بنایا ہے، لیکن آپ انسانی گلشن کی نرسری کی تعمیر کر رہی ہیں۔ نرسری بڑی نازک شے ہوتی ہے، اگر پودے کو ابتدائی مراحل میں بیماری لگ جائے تو وہ تناور درخت نہیں بن سکتا۔ آپ کے گود میں انسان کی نرسری تیار ہوتی ہے، بچے آپ کی گود میں تربیت حاصل کرتے ہیں، اگر انہیں بچپن میں بیماریاں لگ جائیں تو وہ مثالی انسان کبھی نہیں بن سکتے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بالکل غلط ہے کہ اسلام نے عورت کو غلام بنایا ہے۔ آج ایک بات کہہ دیتا ہوں چاہے آپ ناراض ہو، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل سے ہو سکتا ہے معاملہ بدل جائے۔
میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں سن لیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں کچن میں دھکیل دیا. خدا کی قسم شریعت مصطفی کے مطالعے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں کچن میں نہیں جانا چاہتی، میں کھانا نہیں پکانا چاہتی، تو اسلام آپ کو مجبور نہیں کرتا. اسلام خاوند کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے کھانے تیار کرنے کے لیے خادمہ کا انتظام کرو. بیوی کے فرائض میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ وہ گھر کا کھانا تیار کرے. میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کل سے کہیں مجھے بھی کھانا نہ ملے. لیکن مسئلہ یہی ہے وہ ہمارا کچن میں پورا دن گزار دیتی ہیں بیچاریاں. چائے بنانے میں ذرا دیر ہو جائے تو حضرت کا جلال رکتا نہیں. مہمان بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تو یہاں بیٹھی نخرے کر رہی ہے. ہاں وہ اگر اٹھ کے کہہ دے کہ مجھے کملی والے کی شریعت نے اس بات کے لیے پابند نہیں کیا، زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ بیٹھ رہی ہوں، میں نماز پڑھوں گی، قرآن پڑھوں گی، تم اپنا کام خود کرو، پھر پتہ چلے گا. اسلام عورت کو پابند نہیں کرتا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے. سنیے، اگر اس کی صحت اجازت نہیں دیتی یا کسی بھی وجہ سے وہ بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دیتی ہے، اسلام اس کو مجبور نہیں کرتا. اسلام خاوند سے کہتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے دائیا کا انتظام کرو، بیوی کو مجبور نہیں کرتا. یہ باتیں نہیں بتائی گئی جس کی وجہ سے کمپلیکس فیلنگز میں مبتلا ہوئی ہیں دور حاضر کی خواتین کہ شاید اسلام ہمیں مقید کرنا چاہتا ہے. بے شک اسلام شمشیر بکت ہو کر عورت کو میدان جہاد میں نہیں بھیجتا، لیکن اجر جو ہے اللہ کی طرف سے جب مرتب ہوتا ہے تو وہ بتا دینا چاہتا ہوں. ایک عورت کا خاوند میدان جہاد میں لڑ رہا ہے اور وہ اس کی بیوی اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے خاوند کی آبرو کی بھی حفاظت کرتی ہے، بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے اور خدا کے حقوق بھی ادا کرتی ہے. جب وہ مسلح اٹھا کر اپنے گھر کے ایک گوشے میں سربسجود ہوتی ہے، خدا کی قسم اللہ جو اجر مجاہد کو میدان جہاد میں عطا کرے گا وہی اجر اس خاتون کو گھر کی چار دیواری میں عطا کرے گا. لیکن فرائض کی تقسیم کے وقت اسلام نے مرد کے فطری تقاضوں کو ملحوظ رکھا اور عورت کے بھی فطری تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی نیچرل ڈیمانڈز کو سامنے رکھتے ہوئے فرائض ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں. اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ میں مرد کے سے اعصاب کے ساتھ مرد والے فرائض پورے کرنا شروع کر دوں اور اسی کا نام آزادی ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی. وومن رائٹس اسلام بھی ان کو ایکسپٹ کرتا ہے. اسلام میں بھی وومن رائٹس مسلمہ حقیقت ہے، لیکن رائٹس چاہیے، بغاوت نہیں. اسلام عورت کو آزادی دیتا ہے، آوارگی نہیں. اگر عورت آزادی کے نام پر آوارگی چاہتی ہے تو معاف کیجیے گا، اسلام وہ نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا. آزادی دیتا ہے اسلام. کیا یہی عزت کم ہے عورت کے لیے کہ وہ نسل انسانی کی معمار ہے؟ نسل انسانی کی معمار ہے. محنت بیچارہ باپ کرتا ہے، پسینہ باپ کا دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں اٹھاتا ہے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، اور جنت ماں کے قدموں میں ہے. باپ نے تو کبھی آبجیکشن نہیں کیا کہ صاحب میرا حق مارا جا رہا ہے، جنت تو میرے قدموں میں ہونی چاہیے تھی. نہیں. اللہ تعالیٰ میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو ایک مثالی اسلامی مسلم خاتون بننے کی توفیق عطا فرمائے.
اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور عقبہ میں کامیابی نصیب فرمائے. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل گنج گنج میں گونجیں گے. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم. بہرحال یہ توحید اور رسالت کانفرنس کراچی کی لاکھوں کے اجتماع میں ہونے والا میرا ایک محبوب بیان ہے. قرآن اور انسانیت یہ افریقہ میں ہونے والا. اس میں سورہ مریم کی تلاوت کا خاص انداز پڑھے لکھے حضرات کو دعا کے بعد میرے رفیق سفر سے مل سکے گا. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم. انجمن قرآن و سنت انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے تمام رضاکاروں کے لیے ہم دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے جن کی محنتوں سے اشاعت توحید و سنت کا یہ کام ہو رہا ہے. اور آپ سب حضرات کے لیے بھی میں دعا گو ہوں. اللہ آپ سب کو دونوں جہانوں میں سربلندی اور عزت نصیب فرمائے.